5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا زندگی کو غنیمت جانو. موت سے پہلے اللہ نے زندگی دی ہے, اس کو غنیمت جانو. اس زندگی سے نفع اٹھاؤ. اس سے پہلے کہ موت کا حکم تم پہ لاگو ہو جائے, اس سے پہلے کہ تمہارا کفن بازاروں میں آ چکا ہو, اس سے پہلے کہ مسجد کی میناروں کے اوپر تمہارا نام گونجا جائے کہ آج فلاں بن فلاں دنیا سے چلا گیا ہے. فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. اس لیے کہ جب موت آئے گی, اللہ کی قسم پھر اللہ مہلت دوبارہ نہیں دے گا. جاؤ قبرستان جا کر دیکھو, عرب انسان قبروں کے اندر سو رہے ہیں اور ترس رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی مہلت دے دے, ایک دفعہ اللہ اکبر ہی کہہ دے, یا اللہ اتنی مہلت دے دے کہ ایک سجدہ ہی کر دے, یا اللہ اتنی ہی مہلت دے دے ایک دفعہ الحمدللہ ہی کہہ دے, یا اللہ اتنی ہی مہلت دے دے ایک دفعہ تیری حمد و ثنا بھی کر سکے. اللہ کہے گا نہیں, اب نہیں ہے, اب مہلت کیا ہے, ختم ہے. مہلت تو میں نے تمہیں بڑی دی تھی, 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال. ارے یہ نیند موت کی بہن ہے. ہم جب پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, تو یہ دعا ترجمے کے ساتھ ذرا پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اٹھتے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کیا کر دیا, زندگی لوٹا دی ہماری. تو میرے بھائیوں اور دوستو, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں غنیمت کے طور میں دی ہے. اس کو غنیمت سمجھے, اس سے نفع اٹھائے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ سرمایہ کو جمع کریں. کہ اس سے پہلے کہ موت کا حکم مجھے اور آپ پہ لاگو ہو جائے, اس سے پہلے کہ اس غنیمت سے محروم ہو جائے, اس لیے اس سے نفع اٹھائیں. فرمایا دوسری چیز, 5 چیزوں میں سے دوسری چیز کیا ہے, فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت دی ہے, اللہ کہتا ہے اس سے مجھے راضی کر لے. کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ صحت تیرے پاس رہے گی کہ نہیں رہے گی. آج ہے کل رہے گی کہ نہیں رہے گی تجھے پتہ ہے. آدمی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوتا ہے, پیچھے سے گاڑی پڑتی ہے, دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, ساری زندگی میں کیا ہوتا ہے, 4 مہینے گزارتا ہے, کوئی پتہ نہیں. وہ کہتا ہے میں تو اپنے راستے پہ ٹھیک جا رہا تھا. اللہ کہتے ہیں آج ہے کل تیرے پاس یہ نعمت رہے گی کہ نہیں رہے گی تجھے نہیں پتہ, یہ تو مجھے پتہ ہے. آج صحت ہے, اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لے. جاؤ حالیہ کے اس ہسپتالوں کے اندر جا کر دیکھو, تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے صحت تو دنیا سے ختم ہو گئی ہے. لاکھوں ہزاروں انسان وہاں پر کیا ہے, اپنی صحت کے لیے پرچے اٹھا کر دوائیاں لیتے پھرتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت جیسی نعمت دی ہے, اس کو غنیمت جانے. اس بیماری سے پہلے جو آنے والی ہے. بستر پہ پڑا ہوا میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ایسے دیکھے ہیں, اللہ جب صحت چھین لیتا ہے تو یہ پیشانی بھی زمین پہ نہیں جھکتی. پھر آدمی ساری زندگی ترستا رہتا ہے کہ یار میں اللہ صحت دے دے, یہ پیشانی تیرے سامنے جھکا سکوں. جوانی کے اندر جھکا نہ سکے, پھر بڑھاپے کے اندر آ کر ہم کیا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ اب صحت دے دے, اب اس صحت کو تیری عبادت کے اندر لگائیں گے. اللہ کہتا ہے اب نہیں, اب گیا تمہیں واپس نہیں آئے گی. دوسری چیز کیا ہے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. بیماری پڑ گئی تو ممکن ہے صحت نہ ملے. پھر ہزاروں لوگ صحت کے لیے ترس رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, کرواتے ہیں, روتے ہیں, یا اللہ صحت جیسی نعمت دے دے, اللہ صحت جیسی نعمت دے دے, اللہ صحت جیسی نعمت دے دے. پھر ایک دفعہ چھن جاتی ہے دوبارہ. جب کوئی نعمت چھن جائے نا پھر اس کی قدردانی ہوتی ہے. جب نعمت چھن جاتی ہے نا جی, پھر اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے. جب نعمت پاس ہوتی ہے اس کی قدردانی نہیں ہوتی. پھر وہ نعمت ملی بھی مفت ہو, پھر اس کی قدردانی تو پھر ویسے ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا دوسری کیا ہے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. تیسری چیز وقت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اللہ نے آج تمہیں وقت دیا ہے, فارغ وقت ہے, اس وقت کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تم ایسے کام کے اندر مشغول ہو جاؤ, ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جاؤ, تمہیں وقت ہی نہ رہے, تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو اللہ کی عبادت کرنے کا, تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے. اس لیے فرمایا وقت کو غنیمت جانو. اللہ نے آج وقت دیا ہے, پھر تمہیں ایسے مشغول کر دے گا.
میں نے یہ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پھر کاروباروں کے اندر، اپنے کام کے اندر، اپنی زمینداری کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، مال کے کمانے کے اندر، بزنس بنانے کے اندر، دنیا کے چکروں کے اندر ایسے پڑتے ہیں، یقین کرو پھر اولاد کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے پڑھا رسالے کے اندر کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمارٹ فون بننا چاہتے ہیں، یعنی موبائل بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹیچر نے پوچھا بچوں سے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمارٹ بننا چاہتے ہیں، موبائل فون بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں میری والدہ بھی ڈاکٹر ہے، میرا باپ بھی ڈاکٹر ہے، یہ سارے دن اپنے کلینک پہ رہتے ہیں، شام کو اگر تھوڑا سا وقت نکال کے بھی آتے ہیں تو میری ماں اپنی جگہ پہ موبائل پہ لگی ہوتی ہے، میرا باپ اپنی جگہ پہ موبائل پہ لگا ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا وقت ہوگا کہ میرے لیے یا ہمارے لیے میری ماں ٹائم نکالے گی، میرا باپ بھی ٹائم نکالے گا۔ پھر جب اللہ کاموں کے اندر تمہیں مشغول کر دیتا ہے واللہ پھر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اولاد کے لیے بھی تمہارے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ تیسری چیز ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، آج فارغ ہو اللہ کو راضی کر لو، آج فارغ ہو اللہ کو منا لو، آج فارغ ہو مسجد کے اندر آ جاؤ، کل کیا خبر اللہ تمہیں ایسی جگہ پہ مشغول کرے پھر تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز فرمایا جوانی کی قدردانی کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، جو عبادت اللہ نے جوانی کے اندر رکھی ہے بڑھاپے کے اندر، جوانی کی 2 رکعت نماز نوافل، بڑھاپے کی ساری رات کی نماز نوافل، یہ جوانی کی 2 رکعت نماز نوافل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بڑھاپے میں تو گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، بابا جی مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں اللہ اللہ کرو، وہاں جا کر تسبیح کرو، ذکر اذکار کرو، تو بڑھاپے کے اندر تو گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی جب تنگ ہو جاتا ہے نہ دوست ساتھ بٹھاتے ہیں، نہ گھر والے ساتھ بٹھاتے ہیں، نہ بچے ٹائم دیتے ہیں، پھر آدمی کہتے ہیں یار میں مسجد نہیں چلا جاؤں۔ اس لیے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدردانی کرو، اسی جوانی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو۔ جوانی چلی گئی پھر نہیں آئے گی، اور جوانی آتے ہوئے نظر آتی ہے، جاتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے۔ کب کس ٹائم بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، پھر آدمی کہتے ہیں ابھی تو ایک بال سفید ہوا، پھر سے دیکھتے 2-4 ادھر سے بھی ہو گئے، پھر دیکھتے یار 2-4 ادھر سے بھی ہو گئے، پھر ایسا ایسا کرتے 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 حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ داڑھی بھی ساری سفید ہو جاتی ہے، بال سر کے بال بھی سارے سفید ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ دل جوان رہتا ہے، دل بوڑھا نہیں ہوتا۔ دل اور نفس انسان کا بوڑھا نہیں ہوتا، وہ انسان کی خواہشات کو ابھارتا رہتا ہے کہ یار ابھی کہاں بوڑھے ہوئے، بال ہی تو سفید ہوئے ہیں، بال ہی تو سفید ہوئے ہیں۔ وہ اندر سے ہمت نہیں ہارتا، جبکہ پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو، موت سے بڑھاپے سے پہلے پہلے، یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز فرمایا مال کو غنیمت جانو غربت سے پہلے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے، پتہ نہیں مال میرے پاس کل میرے اور آپ کے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام گردش کرتے ہیں انسان کے ارد گرد، ایک حالت کے اندر انسان نہیں رہتا ہے۔ آج مالدار ہے تو کل فقیر ہوگا، کل فقیر ہے تو آج مالدار ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، وہ ایک وقت کے اندر تو وہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، تخت پہ بیٹھتے ہوتے ہیں، لوگ انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک وقت کوئی آتا ہے جو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، ان کی ہتھ کڑیاں لگا کر جیل کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اے انسان قرآن کی اس آیات کی طرف ذرا غور و فکر کر، تو یہ نہ سمجھ آج تیرے پاس مال ہے یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، نہیں۔ جا کر قرآن پڑھ، طریق کی کتابوں کے اندر پڑھ، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر نظر دوڑا، کتنے ڈیرے آباد تھے، آج ان ڈیروں کے اوپر پرندے بھی نہیں جاتے۔ کبھی کہا کرتے تھے کبھی ان کے ڈیرے آباد تھے، شہنشاہیاں تھیں، آج کدھر ہے، ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تو کل یہ مال میرے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا؟